بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد اختر بیگ اور آج ہم ایک نئے موضوع پہ بات کریں گے۔ آج کل کرونا کی وبا کے دوران میں ایک نیا لفظ سننے میں آ رہا ہے۔ یہ نیا لفظ قرنطینہ ہے۔ قرنطینہ دراصل 40 دن کی اس لازمی حراست کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کسی بھی ہوائی جہاز یا بحری جہاز یا کسی اور ذریعے سے لائے گئے انسان، جانور یا پودے رکھے جاتے ہیں۔ مقصد اس کا صرف اتنا ہوتا ہے تاکہ جو لائے گئے جانوروں میں، انسانوں میں یا پودوں میں کوئی وبائی مرض ہو تو وہ خود بخود ختم ہو جائے اور اپنا انفیکشن کا عرصہ پورا کر لے۔ 1400 سال پہلے یہ تصور سب سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ یہ سنو کہ کسی جگہ طاعون پھیل گیا ہے تو آپ وہاں جانے کی کوشش نہ کرو، اور اگر آپ اس جگہ موجود ہو جہاں طاعون پھیل چکا ہو تو وہاں سے آنے کی کوشش نہ کرو۔ قرنطینہ کا سب سے پہلے استعمال احتیاطی طب کے طور پر حکیم ابو علی سینا نے کیا۔ آپ اپنی کتاب قانون فی الطب میں فرماتے ہیں کہ وبائی امراض دراصل چھوٹے چھوٹے ذرات کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ ذرات ہمارے بدن کی رطوبتوں سے خارج ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو کوئی وبائی مرض ہو تو وہ 40 دن کے لیے علیحدہ رکھ کر دیا جائے تاکہ وہ مرض دوسرے لوگوں میں منتقل نہ ہو سکے۔ اس کام کے لیے انہوں نے ایک نیا لفظ عربی کے اندر بتایا، اربعینیہ، جس کے معنی 40 کے ہوتے ہیں۔ ابو علی سینا جو ازبکستان کے شہر بخارا میں پیدا ہوئے، اپنے زمانے کے معروف پالیمیتھ تھے، یعنی وہ ایک ایسے شخص تھے جنہیں اس زمانے میں رائج تمام علوم پر دسترس حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود کہ انہیں تمام علوم پر دسترس حاصل تھی، ان کی وجہ شہرت طب سے وابستگی بنی۔ آپ نے یہ سب کچھ بہت ہی کم عمر میں حاصل کر لیا۔ آپ کی عمر جس وقت 16 سال کی تھی تو آپ نے اپنے آپ کو بطور معالج منوا لیا۔ اسنا میں سمرقند کے حکمران ایک موذی مرض میں مبتلا ہو گئے اور ابو علی سینا کے ہمسر تمام معالج اس حکمران کا علاج کرنے میں ناکام رہے۔ یہ ابو علی سینا ہی تھے جنہوں نے سمرقند کے حکمران کو اس مرض سے نجات دلا دی اور شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گئے۔ 20 سال کی عمر میں آپ اپنے زمانے کے انتہائی بااثر شخصیت کے طور پہ پہچانے جاتے تھے۔ حکیم ابو علی سینا وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے طب میں احتیاطی طب یا پریونٹیو میڈیسن کا تعارف کرایا۔ انہوں نے نہ صرف پریونٹیو میڈیسن کا تعارف کرایا بلکہ اس کے اصول بھی وضع کیے۔ آپ نے اپنی کتاب قانون الطب کے اندر کہا کہ جسم سے نکلنے والی رطوبتوں کے اندر باریک ذرات یا آرگنزمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص، اگر وہ ذرات کسی دوسرے شخص کو لگ جائیں تو دوسرا شخص بیمار ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک نئی چیز متعارف کرائی جسے وہ سینیٹری آئسولیشن یا تنہائی مصفہ کا نام دیتے ہیں۔ اس تنہائی مصفہ کا ڈیوریشن انہوں نے 40 دن رکھا، جسے آج کی دنیا کرنٹائن کے نام سے جانتی ہے۔ ان کی 540 تحریری کتب میں سے اب صرف 240 کتب بچی ہیں، جن میں سے 150 کتب فلسفے پر اور 40 کتابیں طب کے اوپر ہیں۔ ان کتابوں میں ان کی 2 مشہور کتابیں قانون فی الطب، جسے کینن آف میڈیسن بھی کہا جاتا ہے، اور کتاب شفا، جسے بک آف ہیلنگ کہا جاتا ہے، بہت مشہور ہیں۔ 17ویں صدی کے اندر یہ دونوں کتابیں یورپ کی تمام بڑی یونیورسٹیوں میں بطور تعلیم طب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ میں یہاں پر خاص طور پر اٹلی کی مشہور یونیورسٹی بلونیا یونیورسٹی کا ذکر کرنا پسند کروں گا۔ بلونیا یونیورسٹی دراصل اٹلی کے شہر بلونیا کے اندر موجود ہے، اور آج بھی وہاں پر طب کی تعلیم اور دیگر علوم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ 13ویں صدی کے اوائل کے اندر ہی ان کی کتاب قانون الطب اور دا بک آف ہیلنگ کو اس یونیورسٹی کے اندر پڑھایا جانا شروع کر دیا گیا تھا، اور آج بھی یہ کتابیں وہاں بطور ریفرنس استعمال کی جاتی ہیں۔ اپنی زندگی کے آخری ایام ابو علی سینا نے تہران کے نزدیک کے علاقے میں گزارے،
جہاں یورپی تاجروں کی آمد و رفت رہتی تھی، اور یہیں سے ان کا قرنطینہ کا طریقہ اسپین اور اٹلی پہنچا، کیونکہ وہاں یورپ کے یہ تاجر عام طور پر تہران میں موجود رہتے تھے۔ کیونکہ اطالوی زبان کے اندر 40 کے لفظ کے لیے قرنطینہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح یہ قرنطینہ یا کوارنٹائن کا لفظ مستعمل ہوا، جو آج بھی استعمال ہو رہا ہے۔ قرنطینہ کا یہ طریقہ، جو دراصل بولی سینا کی ایجاد ہے، آج بھی WHO آج کے اس وبائی مرض کووڈ-19 کے لیے بھی استعمال کر رہی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔